الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر عبد الله أنسان قال فاطمة الزهراء سلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة قال دخل أبي رسول الله في البيت الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد فعدني زوفا فقلت له زكا بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه لعله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وإليك السلام يا قرة عيني وسمرات فوادي فقال يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأن ريحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك جده يا رسول الله أتعاذلني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وإليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرات فوادي فقال لي أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأن ريحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاق تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك من اختار الله وتعزل أن أكون معكما تحت الكساء فقال وإليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وإليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو من ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وإليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال له وإليك السلام يا بنت ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهمه بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء للبيت وخستي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عدهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فجل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك اليوم وعليه واذهبنكم الرجس والطاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محباتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبواتي ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. اللهم صل على فقال جبرائيل يا ربي أتعزل لنعبت للأرض ليكون
معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي على يقرئك السلام عليك وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي بأن الله قد هوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله يقبلني مجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نزيم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من المحفل الأرض وفي جمع شيئتنا ومحب الله إلا ولزلت أنا رحمت بحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي نزن والله فزنا فاز شهدنا رب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من المحفل الأرض وفي جمع شيئتنا ومحبنا وفيهم معموم الله فرج الله همه إلى يمين ولا مغموم الله كشف الله غمه إلى يمين ولا طالب حاجة لو غزل الله حاجته إلى يمين. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شهدنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو بچ کے جاتی نہیں. موت کو کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. غسل میں یتنا کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو موت کا کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقاتوں کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کا کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا. وہ جو آنی تھی آیت وہی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں قبیلیت تھی تیرے مدد کی. میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سب سے جعفر کو بھی شاعری آ گئی. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کے نام پر مرنے کی لذتیں لوگوں علی کے چاہنے والوں سے پوچھ کر دیکھو. پوچھتے کیا ہو مجھ سے میں ذات میری علی کا دیوانہ ہوں، علی سے پیار کرتا ہوں.
برائے خوشنودی بی بی سکینہ بلندتر صلوات. بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ. بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ. ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ. بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ. ہم بہت دور جائیں گے بیوی اب نہ صورت دکھائیں گے بیوی. ہم بہت یاد آئیں گے بیوی تم نہ بے چین ہونا سکینہ. بولے سبتے پیمبر بعد میرے تو دکھیاری ہوگی تجھ کو ایذا بڑی پیاری ہوگی. بعد میرے تو دکھیاری ہوگی تجھ کو ایذا بڑی پیاری ہوگی. زندگی پھر تجھے بھاری ہوگی تجھ کو ہے قید ہونا سکینہ. بولے سبتے پیمبر شمر کوڑوں سے دے گا اذیت اور تماچوں سے ہوگی حمایت. تم کو دے گا یتیمی میں زحمت یاد اپنی نہ کھونا سکینہ. میری خلقت میں گریا کرے گر یہ انہیں یاد آئیں گے اصغر. ماں کو رونے نہ دینا تم دلبر منہ پہ منہ رکھ کے سونا سکینہ. لاش پر میری جب تم لپٹ کر روگی میں ریائے لاش پر میری جب تم لپٹ کر روگی میری اے جان دختر. کوڑے مارے گا شمر بد بختر ہے یہ سب تم کو سہنا سکینہ. بی بی آئے تمہیں گر میری یاد رو کے کرنا نہ تم زار و فریاد. بی بی آئے تمہیں گر میری یاد رو کے کرنا نہ تم زار و فریاد. ورنہ تم پر بہت ہوگی عادات مار کھانا نہ رونا سکینہ. اللہم لعنت قتل الامیر الحسین. جانا فدائے ہے تیری یاری علی علی. جانا فدائے ہے تیری یاری
صلوات پڑھیں آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آ رہی ہے آواز میں؟ ٹشو پر اس طرف افضل ترین صلوات پڑھیں آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقاله الحق وبالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلاة عزیزان گرامی، عشر محرم کی یہ پہلی مجلس آپ بارگاہ بیت النور میں سماعت فرما رہے ہیں. انتہائی مختصر سی گفتگو، اور اس عشر محرم کے لیے میں نے سورہ مبارکہ طہر کی ایک آیت کے جز کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہدینہ السبیل. اے ابن آدم کے بیٹوں، ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کی ہے. ہدایت ہم نے سبیل کی طرف کی ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اب مرضی تمہاری ہے کہ تم سبیل پر آ کر ہمارے شاکر بندے بن جاؤ، شکر گزار کہلاؤ، یا سبیل سے منہ موڑ کر انکار کر کر کافر کہلاؤ. کفورا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار عالم کفورا. حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. پروردگار عالم نے فیصلہ سنایا ہے، اگر تم سبیل کا انکار کرو گے تو کافر کہلاؤ گے، سبیل کا انکار کرو گے تو کافر کہلاؤ گے، اور سبیل پر آ جاؤ گے تو شکر گزار بن جاؤ گے. تو اس کا مطلب کوئی ایسی معنی خیز سبیل ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ نہ مانو تو کافر ہو جاؤ، اور اگر مانو تو شکر گزار ہو جاؤ. صلوات پڑھیں آل محمد پہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو مسلسل اس آیت پر گفتگو رہے گی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کی.
مگر قرآن مجید میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اے ابن آدم کے بیٹوں، ہم نے مسلسل ہدایتیں بھیجی، ہدایتیں ہم نے بھیجی ہیں، یعنی اختیار ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ پروردگار عالم یہ واضح کر رہا ہے کہ اختیار ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، جو ہم نے بھیجی ہیں تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے۔ مگر سورہ دہر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے جو ہدایتیں بھیجی ہیں، کہہ رہا ہے تمہیں سبیل کی اتباع کرنی ہے، سبیل کو ماننا ہے۔ ہدن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، ہدایتیں ہم نے بھیجی، تمہیں اسے فالو کرنا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اسے فالو کرو، یہاں یہ کہہ رہا ہے سبیل پر آ جاؤ تو شکر گزار کہلاؤ گے، اور سبیل کا انکار کرو گے تو کافر کہلاؤ گے۔ پروردگار عالم انسان سے گفتگو کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کہنے لگا سنو، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اے انسان ہم نے تمہیں نطفے سے بنایا ہے، نجس پانی سے بنایا ہے۔ تمہیں پروردگار عالم نے یہاں انسان کے بننے کی کیمسٹری کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہیں بنا کر زمین پر چھوڑ نہیں دیا کہ تم جس طرح جانوروں کو چھوڑ دیتے ہو، بکریوں کو چھوڑ دیتے ہو، نہیں، ہم نے نطفے سے تمہیں بنایا، من نبتلہ، اور پھر ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے بنایا۔ کہ تم دنیا میں آئے ہو تو امتحان کے لیے آئے ہو، یعنی مقصد تخلیق انسان پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ تم دنیا میں ہو تو کسی مقصد کے تحت ہو، کسی بے مقصد کے تحت نہیں ہو۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ تلاش کریں۔ اور دیکھیے خوبصورتی، دیکھیے پروردگار عالم کے کلام کی، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیع بصیرا، ہم نے تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ بھائی اگر آپ کمرہ امتحان میں جائیں تو پیپر آتا ہوگا، پینسل ہو، آپ کے پاس انسٹرومنٹس ہوں تو آپ پیپر پہ لکھیں گے نا۔ پروردگار کہہ رہا ہے خالی ہاتھ نہیں، سمیع بصیرا، ہم نے تمہیں سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے۔ یہ سینسز ہم نے تمہیں دیے ہیں، یہ بولنا، یہ سمجھنا، یہ سننا، یہ محسوس کرنا، یہ ہم نے تمہیں دیے ہیں، یہ سینسز ہم نے تمہیں۔ صلوات پڑھیں آل محمد پہ۔ اب تم دنیا میں آئے ہو تو کس لیے آئے ہو؟ خلقت کیوں ہے؟ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ اب جو شخص مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب وہ کیا کہلائے گا؟ مسلمان کہلائے گا مسلمان۔ اب آپ کہیں کہ جناب مسلمان ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، خمس ادا کرو، یہی ہے نا اعمال۔ مگر پروردگار تو نہیں کہہ رہا، پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہے یہ دین۔ مگر پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ نماز روزے کی بات نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سارے کے سارے شرائط ہیں تقوی کی۔ صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ یہ ساری شرائط ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے؟ کہ تم تقوی کو اختیار کرو۔ اگر آپ کسی ٹھیکیدار سے کہیں کہ جناب مجھے گھر بنا دو،
وہ چاروں طرف دیوار کھڑی کرے اور چھت ڈال دے کہ گھر تیار ہے. آپ نے کہا یہ کیسا گھر ہے, یہ رہنے کے لائق تھوڑی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ڈرائنگ روم ہو, بیڈ روم ہو, کچن ہو, سیوریج کی لائنیں ہوں, تارے لگیں, پنکھا لگے, سارا کام ہے, کھڑکیاں ہوں, دروازے ہوں, وہ کہلائے گا مکمل گھر. مگر آپ نے یہ نہیں کہا اس کو کہ کھڑکیاں لگا دو, فرش بنا دو. آپ نے کہا گھر تیار چاہیے. اللہ نے کہا اتقوا اللہ, اور اتقوا اللہ کس سے کہا؟ ہر بندے سے نہیں کہا. کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں. جو ایمان لے کر آئے گا گفتگو اس سے ہو رہی ہے. پروردگار عالم ہر شخص سے گفتگو نہیں کر رہا. صلوات پڑھیں آل محمد پہ. پروردگار عالم کہہ رہا ہے اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اور وکونوا مع الصادقین, اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے بنانے نہیں ہیں, سچوں کے ساتھ ہونا ہے. گفتگو مباہلہ کہ میلاد میں تھا موضوع, مگر کچھ مشکلات ہوئیں کہ میں نہیں آ سکا, ورنہ میلاد میں پڑھتے کہ یہ سچے کون ہیں. بہرحال اتقوا اللہ, اللہ نے کہا تقوی کو اختیار کرو. تقوی کو, تقوی کیا ہے؟ تقوی کی شرائط ہیں. پروردگار عالم نے کہا شروع میں قرآن کے ابتدا میں آغاز ہو رہی ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلے غیب پر ایمان لاؤ. ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت کرے گی, یعنی کہ تم متقی ہوگے. پہلے تمہیں غیب پر ایمان لانا ہے. غیب کیا ہے؟ جو پردے میں ہو وہ غیب ہے, جو تمہیں آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہ غیب ہے. مانو بھائی جنت دکھائی نہیں دے رہی مگر ماننا ہے کہ وہ ہے. دوزخ دکھائی نہیں دے رہی مگر ماننا ہے. ملائکہ دکھائی نہیں دے رہے مگر تمہیں ماننا ہے. تو کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان, جو پردے میں ہے اس پہ مانو. تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تم غیب پر ایمان لاؤ. پھر گفتگو ہو رہی ہے کہ تم صلاۃ قائم کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو. اچھا عزیزان گرامی, یہ کیا ہو مطالبہ کس سے ہو رہا ہے؟ ہر بندے سے تو مطالبہ نہیں ہو رہا. جو ایمان لے کر آئے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, مطالبہ اس سے ہے, ہر بندے سے نہیں ہے. اب بات کو آسان کروں اور جوان دوست تشریف فرما ہیں, دو جملے ان کو ہدیہ کرو کہ بھائی مطالبہ آپ سے بھی تو ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ پڑھو لکھو, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, سائنٹسٹ بننا, یہ مطالبہ ہے نا. ماں باپ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی تم ڈاکٹر بنو. دل نہیں چاہ رہا مگر کیا ہے, ایڈمیشن کرا دیا کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ہم چاہتے ہیں. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ. معصوم, صلوات پڑھیں آل محمد پر. یہی سوال معصوم سے ہوا کہ مولا ہم کیا بنیں. یہی سوال معصوم سے ہوا کہ ہم کیا بنیں. مولا نے پلٹ کر کہا کہ اگر تم بننا چاہتے ہو تو شہد کی مکھی بنو. یہ مکھی دیکھ کر میرے ذہن میں آیا. مولا نے کہا شہد کی مکھی بنو. دیکھیے حشرات ہے, بہت سے انسیکٹس ہیں, کیڑے ہیں, مگر مولا نے جملہ کہا کہ شہد کی مکھی کیوں بنو. معصوم فرما رہے ہیں کہ عام مکھی نہیں, شہد کی مکھی بنو. اچھا شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا, مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی روم میں اس روایت کو لکھا. وہ کہتے ہیں یہ شہد کی مکھی پھولوں پہ جاتی ہے اور پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہے. پھولوں پہ جاتی ہے اور پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہے. رس اکٹھا کرنے کے بعد یہ دوبارہ اپنے چھتے پہ آ جاتی ہے. پھولوں سے رس لیا اور چھتے پر آ گئی. اب جلال الدین رومی نے اس کو مثنوی روم میں لکھا کہ مکھی کے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے جس کی وجہ سے رس شہد میں تبدیل ہو جائے. کوئی کمال نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مختلف پھول ہیں, مختلف رس ہے, کسی میں کچھ میٹھا ہے, کسی میں کڑوا ہے,
مختلف پھولوں میں مختلف رس ہے یا نہیں ہے؟ مگر مکھی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ چھتے میں لے کے جاتی ہے تو چھتے میں بھی کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شہد میٹھا ہو جائے۔ تو پھر ایسا کیا ہے؟ پھر انہوں نے نیچے لکھا کہ جب شہد کی مکھی پھولوں سے رس لیتی ہے اور رس لینے کے بعد چھتے تک جاتی ہے تو محمد و آل محمد پر درود پڑھتی ہے۔ جب وہ درود پڑھتے ہیں تو وہ درود کے صدقے میں وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں کہوں امام سے، جلال الدین رومی سے، کہ صرف شہد میں تبدیل نہیں ہوتا، محمد و آل محمد پر درود پڑھنے سے پروردگار عالم اس شہد میں شفا بھی عطا کر دیتا ہے۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی اس رس کے اندر پروردگار عالم محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کی برکت سے صرف اس میں شہد میں تبدیل مٹھاس نہیں آتی، بلکہ کہتے ہیں نا کہ شہد شفا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ محمد و آل محمد۔ تو معصوم سے پوچھا کہ مولا اے آقا کیا بنا جائے؟ معصوم نے فرمایا شہد کی مکھی بنو۔ عجیب بات ہے، عقل حیران ہے، دنگ ہے کہ بھئی اتنے سارے کیڑے ہیں، اتنی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اتنے چرند پرند ہیں، کہہ دیتے مولا کہ شیر بنو، بہادر ہے، بہادری کی علامت ہے، مگر مکھی کہا جو چھوٹا سا کیڑا ہے، مختصر سا کیڑا ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کو کہا، اور اس میں بھی ایک بریکٹ لگا دی کہ نہیں عام مکھی نہیں، شہد کی مکھی، عام مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا۔ بھئی یہ شہد، اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اور کہوں کہ اے میرے مولا و آقا، اے میرے سردار، یہ آپ ہی بتا دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، باب العلم سے ہی تو پوچھا جائے گا۔ مولا نے مسکرا کر کہا، معصوم فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی، یعنی کہ خطابت کا جملہ استعمال کروں کہ شہد کی مکھی، عام مکھی اور شہد کی مکھی، کیوں نہیں کہا عام مکھی؟ اس لیے نہیں کہا عام مکھی کہ عام مکھی نالیوں پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی ڈالیوں پہ بیٹھتی ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد پہ۔ عام مکھی نالیوں پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی ڈالیوں پہ بیٹھتی ہے۔ جو اب بھی خاموش ہے اس کے لیے جملہ پلٹ کر کہوں، عام مکھی نجاست پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی طہارت پہ بیٹھتی ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد پہ۔ عام مکھی نالی پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی ڈالی پہ بیٹھتی ہے۔ عام مکھی نجاست پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی طہارت پہ بیٹھتی ہے۔ اور یہاں جملہ نہیں ہے، معصوم نے کیوں کہا کہ شہد کی مکھی بنو؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کے اندر یاسوب موجود ہوتا ہے۔ یاسوب یعنی امام موجود ہوتا ہے۔ عام مکھی میں امام نہیں ہوتا، شہد کی مکھی میں امام ہوتا ہے۔ معصوم بتلانا چاہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھی یعنی امام تمہارا موجود ہے، چاہے وہ پردے میں ہو، غیبت میں ہو، تمہیں معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اچھا جی، اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو وہ دینا کہ جس کے پاس مال موجود ہو۔ اب میں کہوں کہ جناب میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ایک مقدار تک مال ہو تو آپ پر زکوٰۃ ہے، ورنہ ہر آپ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ ہر بندے پہ نہیں ہے،
روزہ ہر بندے پہ نہیں ہے جس کے ساتھ میڈیکل ایشوز ہوں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، مگر متقی کی فہرست میں شامل ہونا ہے تو روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ مگر زکوٰۃ کے معاملے میں کیا ہے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جناب ہم کیسے دیں، ہم نہیں ہیں۔ مگر قرآن مجید نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے دو، جو ہم نے تمہیں رزقناہم ينفقون، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب یہ بحث ہے کہ رزق کا لفظ پروردگار عالم استعمال کر رہا ہے، صرف مال رزق نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو تمہیں رزقناہم کی منزل پر آنا ہوگا، یعنی جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تمہیں دینا ہوگا۔ اب آپ کی کہیے مولانا کہ ہم کیسے دیں، ہم تو زکوٰۃ کی فہرست میں ہے ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہاں لائن نہیں کھینچی، حدود نہیں رکھی، اختیار دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ متقی بنو، اتقوا اللہ کی منزل میں داخل ہو، تو تمہیں جو ہم نے دیا ہے اس میں سے عطا کرو، جو ہم نے دیا ہے تمہیں اس میں سے دینا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق تمہیں عطا کیا ہے۔ پروردگار عالم انسان سے مطالبہ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا تمہیں اس میں سے دینا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، بس آخری جملے اور بات اختتام کی طرف ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا جلال آپ جا کے پڑھیے گا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک بھوسا جبرائیل کو مارا تو ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ جلال جناب موسیٰ، جناب موسیٰ نبی ہیں۔ اب جناب موسیٰ کے پاس جناب موسیٰ کے ایک رشتہ دار ہیں، اب تاریخ میں اختلاف ہے کہ چچا زاد ہے یا ماموزاد ہے، اس کا نام ہے قارون، جو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے۔ قارون نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نمائندے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ میں جو کاروبار کرتا ہوں مجھے نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قارون جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر یہ دعا کریں گے تو پروردگار عالم رد نہیں کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، یہ دعا کرنے کا انداز عجیب ہے، وقت رہا تو کبھی بیان کروں گا۔ جو الہی نمائندہ ہو وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا قبول نہ کرے۔ 99% جو ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، بس ہو سکتا ہے کہ کوئی مصلحت ہو جو خدا قبول نہ کر رہا ہو۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام موجود ہیں، اور وہ دیکھنے لگے کہ ایک چونٹی ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ اے پالنے والے، قحط پڑ رہا ہے، اناج ختم ہو گیا ہے، زمین خشک ہو گئی ہے، اے پالنے والے تو بارش کو برسا۔ جناب سلیمان اللہ کے نبی ہیں، سلیمان بن داؤد۔ آپ نے سورہ واقعہ نمل پڑھا ہوگا کہ ان کے واقعات ہیں چونٹی سے گفتگو کے۔ اب جناب سلیمان نے دیکھا کہ چونٹی ہے اور خدا سے دعا کر رہی ہے کہ رحمت برسے تو پھر اناج اس زمین پہ اگے۔ ایسے میں جناب سلیمان نے چاہا کہ میں بھی ہاتھ اٹھاؤں، کیونکہ اتنا وقت گزر گیا ہے قحط کو، تو بارش ہو جائے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ایک فرشتہ نازل ہوا اور کہا اے سلیمان خبردار، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھانا دعا کے لیے، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھانا دعا کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، رسول فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر مومن دعا کرنی چاہیے تو جناب سلیمان کو نہیں معلوم ہوگا۔ جناب سلیمان نے کہا اے پالنے والے، میں تو دعا کر رہا ہوں۔ کہا نہیں سلیمان،
ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم بارش کو برسائیں گے. ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے ہم بارش کو برسائیں گے. کہا کہ سلیمان نے اے پالنے والے تو میں تو دعا ہی کر رہا تھا, تیری بارگاہ میں دعا ہی کر رہا تھا. کہا نہیں سلیمان, تم ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے, ہم ارادہ کر چکے تھے, چونٹی کی دعا قبول ہم نے کر لی تھی. اب یہاں تم ہاتھ اٹھاتے, ہم وہاں پانی کو برساتے, اس چونٹی کے دل میں یہ خیال آتا اے پالنے والے تو نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری مخلوق کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ شک پیدا ہو کہ نبی کی خاطر جو ہے وہ تو نے دعا کو قبول کیا. نہیں, وہ پالنے والا کتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. صلوات پڑھیں علی محمد پہ. اتقوا اللہ. جناب موسیٰ کہ دعا نبی کرے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. قارون نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا کیجئے کہ خدا برکت دے, مال میں اضافہ ہو. جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے پالنے والے اس کے رزق میں برکت عطا کر. اب سوچئے کہ اللہ کا نبی دعا کرے کسی کے لیے تو خدا کیسی برکت دے گا. جب وہ ایک چونٹی کے دعا مانگنے پر بارش برسانے کا ارادہ کر لے تو جب نبی دعا مانگے کسی کے لیے تو برکت کیسی ہوگی, ہوگی یا نہیں ہوگی. اب جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا نے اتنی برکت عطا کی, اتنی برکت عطا کی, اتنی برکت عطا کی کہ ایک وقت آیا کہ جناب موسیٰ کی خدمت میں ایک فرشتہ آیا. اب کہنے لگا اے موسیٰ کہ حکم الہی یہ ہے کہ اب قارون سے کہیں کہ وہ زکوٰۃ دے, جو مال ہم نے اسے دیا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دے. ينفق مما رزقناہم کی منزل پہ رہیے گا. اور جملہ سنیے, اور بات میں نے مختصر کر دی کہ کہا کہ اب زکوٰۃ دے. عزیزان گرامی, انسان مال پیسہ کماتا ہے, جائیداد بناتا ہے, پھر کہتا ہے کہ یہ میری محنت سے بنایا ہے, میں نے اپنا پیسہ لگایا ہے. خدا کہتا ہے یہ مت دیکھو, بے شک محنت تم نے کی ہے مگر عطا ہم نے کیا ہے. یہ عطا ہم نے کیا ہے. محنت کتنے لوگ کر رہے ہیں مگر کامیاب ہوئے آج تک. جب تک خدا نہ عطا کرے تو وہ کامیاب نہیں ہے. اب خدا نے عطا کیا. اب وہ کہنے لگا قارون کہ نہیں یہ مال تو میرا ہے. اب تاریخ میں قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جس میں فرشتے نے کہا کہ بھائی اس حساب سے آپ دے دیجئے. قارون نے کہا نہیں موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بات صحیح نہیں ہے. پھر فرشتہ آیا اور پھر کہا کہ اے قارون, اے موسیٰ, پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کیجئے, اتنا نہیں تو اتنا حصہ دے دیجئے. جناب موسیٰ نے پھر جا کر کہا کہ بھئی اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو, تم اتنا اس زمانے کے حساب سے جو بھی زکوٰۃ تھی. تو قارون نے کہا کہ نہیں, جب مال کی دولت انسان کے سینے میں اتر جائے تو وہ پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا. اب قارون کے دل میں مال کی محبت ہے اور بے انتہا مال خدا نے عطا کیا کیونکہ موسیٰ کی دعا ہے. اب اس نے گھبرا کر لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ ایسا کرو کہ بھائی موسیٰ جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں اور محنت ہم نے کی, مال ہم نے کمایا, اور ہم ایک حصہ اٹھا کے غریبوں میں تقسیم کر دیں. یہ تو بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی. لوگوں نے کہا کہ ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ بات تو غلط ہے کہ محنت تو ہم نے کی نا, پیسہ تو ہم نے کمایا. کہنے لگے ایسا کرتے ہیں موسیٰ کو بدنام کیا جائے, موسیٰ کو بدنام کیا جائے. ایسے میں سب لوگوں نے مشاورت کی اور ایک خاتون کو لایا گیا اور کچھ پیسے اسے دیے. کہا کہ مجمع میں تم موسیٰ پر الزام لگا دو. بس آخری جملہ اور مجلس تمام ہے. کہا کہ موسیٰ پر الزام لگا دو. جب موسیٰ مجمع میں موجود ہوں, تبلیغ کر رہے ہوں,
تو تم الزام لگا دینا۔ اور ایسا ہی ہوا، جناب موسیٰ تبلیغ کرنے لگے، مجمع موجود تھا، عورتوں کے مجمع میں سے خاتون باہر آئی۔ اب دیکھیے پروردگار عالم کی حکمت کیا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ عورت باہر آئی مجمع سے اور کہنے لگی اے موسیٰ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم پر الزام لگاؤں۔ دیکھیے خدا کیا چاہ رہا ہے، اے موسیٰ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم پر الزام لگاؤں۔ اب جناب موسیٰ کا جلال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا صحیح بخاری میں۔ اب جناب موسیٰ کا رنگ تبدیل ہونے لگا، سرخ ہونے لگا۔ اب جو ہے وہ مجمع میں سے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور جناب موسیٰ اپنے گھر کو آ گئے۔ اس وقت کچھ نہیں ہوا۔ اب جناب موسیٰ نے کہا کہ اے پالنے والے مجھے اختیار دے کہ میں اسے سزا دوں، مجھے اختیار دے کہ میں اسے سزا دوں۔ پالنے والے نے کہا جا موسیٰ ہم نے تجھے اختیار دیا۔ پروردگار عالم قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ حکم الہی سے دھس اور یہ زمین میں دھس جائے، کہ الزام لگایا موسیٰ کا دشمن کہ زمین دھسنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ جیسے آپ بورنگ کراتے ہیں نا، آہستہ آہستہ اس طرح قارون زمین میں دھسنے لگا۔ موسیٰ کا دشمن، جملہ پلٹ دوں اور آخری جملہ آپ کے حوالے کروں کہ جو موسیٰ کا دشمن ہو تو پروردگار عالم اسے یہ اجازت دے سکتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ تو بدلہ لے سکے۔ جو فخر موسیٰ ہو کیا پروردگار عالم اسے اختیار نہیں دیتا کہ پروردگار عالم صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی وقت ختم ہو گیا، وہ گھڑی آ گئی۔ آج وہ دن ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے میں نہ شرمانا، ایسے رونا جیسے رونے کا حق ہے۔ معصوم کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، مولا کا ایک صحابی رو رہا تھا، مولا نے پلٹ کر کہا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ پلٹ کر کہا مولا، اپنا رومال دکھایا، مولا آنکھیں نم ہیں، میں نے آپ کے جد پر گریہ کیا۔ جعفر صادق نے پلٹ کر کہا نہیں، تو نے میرا جملہ نہیں سنا، تو نے میرے جد پر گریہ کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا فرزند رسول ذرا آپ ہی بتائیے کیسے گریہ کیا جائے۔ مولا نے کہا میرے جد پر ایسے گریہ کیا کرو، ارے جیسے جنت میں میری دادی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، خدا کوئی غم نہ دے، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے نا تو ایک بی بی ہے جس کا نام ہے سغرا۔ اس سغرا بی بی نے پلٹ کر کہا بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ کہا نہیں سغرا ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے، حکم الہی یہ ہے کہ تم یہی موجود رہو۔ سغرا نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا مجھے خادم کے طور پہ لے جائیے، میں مصلی بچھاؤں گی، ارے نماز کے لیے وضو کے لیے پانی لاؤں گی۔ کہا نہیں سغرا ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ قافلہ چلا ہے نا اس جگہ سے اس مقام تک جہاں پر سغرا نے قافلے کو الوداع کیا ہے، علماء کہتے ہیں ہم نے چلنا شروع کیا، ہم چلتے چلتے تھک گئے، وہ مقام نہیں آیا جہاں تک سغرا پیدل چلی ہے، اپنے بابا کو الوداع کہا ہے۔
اللہ. جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا نا تو امام حسین ام سلمہ کے پاس آئے. بس آخری جملے عزیزان گرامی، زحمت تمام ہے. ام سلمہ کے قریب آئے اور کہا نانی میرا سلام قبول کیجیے. کہا نانی میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا سلام قبول کیجیے. ام سلمہ نے پلٹ کر کہا میرے لال کہاں کا سفر ہے؟ کہا نانی کربلا کا سفر ہے. کہا کربلا کا سفر؟ میرا لال کربلا کا سفر نہ کرو، کہیں اور چلے جاؤ. کہا نہیں نانی وہ وقت آ گیا، کربلا اب جانا ہے. پتہ ہے نانی نے ام سلمہ نے پلٹ کر کہا میرے لال وہ شیشی کہاں رہ گئی؟ کہا نانی کون سی شیشی؟ کہا وہ شیشی ارے جو تمہارے نانا نے مجھے دی تھی، اس میں کربلا کی مٹی تھی. لگتا ہے وقت قریب آ گیا، نہ تھا. کہا میرے مولا حسین نے کہا نانی اگر آپ کہیں تو میں کربلا کا منظر دکھاؤں. نانی نے کہا ہاں میرے لال مجھے وہ منظر تو دکھا. علامہ رشید قرآنی لکھتے ہیں کہ ایسے میں امام حسین نے دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور امامت سے حکم دیا. کربلا کی سرزمین سامنے نظر آنے لگی. مولا کہنے لگے نانی ماتم حسین. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آلے مران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پرس
بوسہ دینے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے باباری، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، رہبا رہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی، ہے اب جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھلے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب چلی شہر پہ چھری اے میرے شیر جری، ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی، کٹ گیا شہر کا گلا، ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضربے پہ دی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، ہر دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا
صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یا حسین حسین یا 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 حسین اللهم صل علی محمد و آل السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الزمان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانسان اللہ